مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان کے مولا پہ ان کے کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اسلامک سوشل انفارمیشن پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ کافی خاص ہے، اور آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے جو شخصیت سے متعلق ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ جامعہ فیضان غازیان کے پرنسپل اور تحریک لبیک پاکستان کے کراچی ڈویژن نائب امیر ہیں. میری مراد مفتی محمد عمر فاروق قادری صاحب رضوی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی اللہ. صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بالکل کیجیے. مفتی صاحب آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہے، اور آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور درس نظامی وغیرہ جو تھا آپ کا پھر کہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. منصب نبی فخر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. میں مل کر بہت خوشی ہوئی. اور میں آج محرم الحرام شریف کی 9ویں شب ہے، 1444 ہجری. پروگرام سے بھی جگہ جگہ منعقد ہو رہے ہیں. جی جی. اور جب آپ تشریف لائے تو یہاں پر بھی بڑا ایک شان و شوکت سے بھرپور پروگرام جاری تھا. ہم نے دیکھا تھا. اہل بیت طاہر علیہم الرضوان کی یاد میں اللہ تعالیٰ ان کی فیض و برکات عطا فرمائے. آمین آمین. اور انہی کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کو یہ برکت بھی عطا فرمائے کہ آپ کا چینل حق گوئی کے اعتبار سے، کلمہ الحق بلند کرنے کے اعتبار سے اللہ پاک آپ کے چینل کو بڑی کامیابی عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے معاونین کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. اب آپ کا سوال ہے میری تعلیم سے متعلق. ابتدائی تعلیم. تو سب سے پہلے میں اپنی ولادت سے متعلق عرض کروں جی جی. کہ 5/8/1981 یہ میری تاریخ ولادت ہے. الحمدللہ رب العالمین. 1986 سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. یہ میرا بچپن تھا. تو 1986 سے لے کر 1996 تک یہ میری تعلیم پنجاب فیصل آباد ڈویژن ضلع ٹوبہ ٹیکسی جسے دارالسلام کہا جاتا ہے. جی جی. اور شہر ہے کمالیہ جو کہ دارالسلام کی تحصیل ہے. اور اس میں ایک بہت پیارا اچھا اسکول تھا. اپنی درسگاہ کی تربیت گاہ کی تعریف کرنی چاہیے اگر اچھی ہو. بالکل. وہ دور بھی بہت اچھا تھا اور اساتذہ بھی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. اب بھی اچھے اساتذہ سے دنیا خالی نہیں. تو اس میں نے جس کا نام تھا گورنمنٹ مڈل اسکول. گورنمنٹ مڈل اسکول. یہاں پر میں نے ایڈمیشن لیا تھا. میرے والدین نے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان پر نازل ہو، آمین آمین. دونوں انتقال فرما گئے. تو میرے والد محترم نے مجھے ایڈمیشن دلوایا وہاں پر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ. اس میں بڑا حصہ ہمارے والدین کا تھا کہ انہوں نے سرپرستی بہت ہی اچھی فرمائی، بہت توجہ مجھ پر دی میری تعلیم پر. خاص طور پر میرے والد محترم اور گھر پر میری والدہ ماجدہ نے. میں نے یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کی. تو 1996 میں میرا مڈل مکمل ہو گیا تھا. تو مڈل جیسے ہی میرا مکمل ہوا تو جیسے آج مجھے آپ مذہبی روپ میں دیکھ رہے ہیں. جی جی. بحمداللہ تعالیٰ یہ بچپن سے ہی مجھے مذہبی جو ہے رجحان میسر آ گیا تھا. میں الحمدللہ علاقے کی جو اہل سنت کی مساجد ہیں اس میں وقتاً فوقتاً جو پروگرامز منعقد ہوتے تھے وہاں جایا کرتا تھا. شب معراج شریف کا ہو گیا، شب براءت کا ہو گیا، رمضان المبارک کی تاخیراتوں کے پروگرامز ہو گئے. محافل نعت بہت بڑی بڑی ہوتی تھی، میں وہاں جاتا تھا. دن میں اسکول پڑھتا تھا پھر یا رات میں. تو میرا ایک مذہبی رجحان بچپن سے ہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو میرا جیسے ہی مڈل مکمل ہوا تو میں نے حفظ القرآن شروع کیا. سبحان اللہ. تو اپنے والدین سے بھی مشورہ کیا اور میرے والدین نے بھی میری
توجہ اس طرف دلائی. میرے 2 بھائی اور بھی حفظ القرآن کر رہے تھے، تو حفظ قرآن جب کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ماشاء اللہ، میں بھی قرآن پاک حفظ کروں. اچھا ناظرہ میں نے جب اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا تھوڑے عرصے کے بعد ہی ساتھ ساتھ شروع کر دیا تھا، تو الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو گیا تھا صحیح. الحمدللہ. وہ میرے استاد محترم قاری صاحب انتقال فرما گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ساتھ ساتھ میں اپنی آمین. باتوں میں ان کو یاد بھی رکھوں جو میرے محسن ہیں، بالکل. جن کا مجھ پر احسان ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے 1996 کے بعد جیسے ہی شروع کیا تو اللہ پاک کی خاص رحمت برکت عطا ہوئی، اور صدقہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ 1999 میں قرآن پاک میں نے حفظ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور اسی وقت سے اسی سال سے نماز تراویح کی امامت کرنا شروع کی. یہ 1999 کا مطلب کہ وہ سال تھا. پھر تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ یا 2.5 سال کا، تو 1999 میں میں شہر کراچی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان ماشاء مدینہ اللہ. میں آ گیا. تو یہاں پر آ کر میں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا تھا، اور وہ تعلیم سے میری مراد یہاں مقصود جو تھے تعلیم وہ تھی درس نظامی عالم کورس. عقائد کے اعتبار سے میں نے اس تحریک کو تنظیم کو بہت اچھا پایا تھا، تو اچھا لگا، دل میرا اس طرف بہت مائل ہوا. تو میرے والد محترم ہی میرے ایڈمیشن کے لیے یہاں شہر کراچی تشریف لائے تھے. تو ایڈمیشن ہو گیا، میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، مگر میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا. یہاں پر جو تقدیر کا لکھا تھا وہ غالب آیا صحیح. کہ میرے ایڈمیشن کے تقریباً 15 دن کے بعد ہی میرے والد محترم انتقال فرما گئے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تھا سن 2000. تو میں نے میرا اس وقت یہ تھی صورتحال کہ تعلیم بھی میری جاری تھی درس نظامی کی، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ حفظ قرآن پڑھانا شروع کیا. تدریس بھی میری شروع ہو چکی تھی ماشاء اللہ. جامعہ فیضان مدینہ میں، صحیح. شعبہ حفظ کی کلاس پڑھا. تقریباً 2.5 سال کا عرصہ میں نے تدریس کی سعادت پائی وہاں پر. اور اس کے بعد پھر میں یہاں جس مقام پر اس وقت آپ تشریف لائے ہیں جامعہ فیضان جامع مسجد بلال، جامع مسجد بلال. تو یہاں پر مدرسہ المعاویہ بھی ہے ماشاءاللہ، حفظ ناظرہ کا مدرسہ ہے، اور مرکزی علاقے کی یہ مسجد بھی ہے. تو یہاں پر میں نے حفظ پڑھانا شروع کیا. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک کا یہ سفر 2022 چل رہا ہے. میرا یہاں پر زندگی کا سفر طے ہوا، ماشاء اللہ. تب سے طویل ابھی تک. سفر. جی بالکل. اچھا یہاں پر جب آئے تو حفظ پڑھانا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر وقت کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض سر انجام دینا شروع کیا اللہ کی رحمت سے. لیکن میری جو تعلیم کا سلسلہ نا وہ کچھ موقوف ہو گیا تھا. درس نظامی. یہ وجہ سبب جو بنا وہ میرے والد محترم کا انتقال، ان کا دنیا سے چلے جانا. بہن بھائیوں میں بڑا میں تھا تو میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. پھر میں اپنے والد ماجدہ اور اپنے بہن بھائی جو مجھ سے چھوٹے تھے تو ان کی دیکھ بھال، یہ گھر کی جو ضروریات تھی، ذمہ داریاں تھیں، اس طرف بھی میری توجہ رہتی تھی. پھر میں ساتھ ساتھ تدریس کرتا تھا شعبہ حفظ میں، امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا. لیکن وہ میرے دل میں ایک محبت، ایک ذوق، ایک جنون جو درس نظامی کا تھا عالم کورس کا، وہ الحمدللہ برقرار تھا. اور میرے دل میں یہ ہمیشہ بات رہتی تھی کہ جس ڈگر پر میرے والد محترم نے مجھے چلایا ہے تو میں اس راستے کو کبھی چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ ان کے لیے ایک اچھا ثواب جاریہ بھی ہو. میرے والدین کے لیے، والد محترم اس وقت میرے انتقال کر گئے تھے، والدہ محترمہ حیات تھی، تو میں آگے بڑھا. تو 2011 میں 2006 میں میری شادی ہوئی. اللہ پاک نے بچے عطا فرمائے، صاحبزادی بیٹی عطا فرمائی، اس کے بعد بیٹی. یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے پروگرام کو کوئی جو دیکھیں جی جی حضور کے غلام تو وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں. صحیح. یہ نہیں کہ اب یہ ذمہ داری آ گئی تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ذمہ داری ہے تب یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ممکن ہے، بس حوصلے ہونے چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور آپ کا جو جذبہ ہونا چاہیے، آپ کی لگن جو ہے وہ صادق ہونی چاہیے.
سچی ہونی چاہیے، بالکل تڑپ آپ کی اچھی ہونی سچی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھے تو 2011 میں میرے استاد محترم، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان پر نازل ہوں، قبلہ استاد العلماء زینت الفقہا مفتی محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اکیڈمی الفرقان اسکالرس اکیڈمی، جی اس کا بڑا شہرہ ہوا، اور یہ شہرہ تو 2011 سے پہلے سے ہی ہو چکا تھا صحیح اور ہمارے علم میں تھا، مگر ہمارا مقدر یہاں ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ قسمت میں کچھ چند سال کے بعد تھی یہ سعادت. بہرحال جیسے ہی مجھے موقع ملا 2011 میں نے درس نظامی کا آغاز کیا، ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2011 سے 2016 تک کا یہ 6 سال کا جو سفر ہے، بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، کہ امام کا ٹیک بھی لگ چکا تھا، قاری صاحب بھی لوگ خوب کہتے تھے، صحیح ایک جو جزوی طور پر دیکھیں تو ایک عزت کا مقام حاصل ہو چکا تھا، شاگرد تھے، مقتدی تھے، مگر نہیں، میرا مقصد میری منزل ابھی آگے ہے. تو میں الحمدللہ وہاں پہنچا، میں نے بڑی یکسوئی کے ساتھ، ایک طویل سفر بھی تھا روز کا، میں نے رات کو درس نظامی کیا، رات کی جو شفٹ الفرقان اسکالرس اکیڈمی کی تھی، یہ اور زیادہ آزمائش تھی. دن میں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا، صحیح اس سے مجھے مناسب میرا روزگار، میرا مقدر کا، میرے نصیب کا لکھا، تقدیر کا لکھا مجھے عطا ہوتا تھا اللہ کی پاک بارگاہ سے. میں وہ اپنی والدہ ماجدہ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے میں خدمت کرتا تھا، ان کی پیش کرتا تھا، اور رات کو میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو جاری رکھتا تھا درس نظامی کا. بالآخر وہ دن دیکھنا نصیب ہوا، وہ وقت بھی آیا کہ الحمدللہ 2016 میں استاد العلماء حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، جو قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین، شیخ الحدیث و تفسیر، علامہ خادم حسین رضوی، امیر راہ عظیمت، اسیر ناموس رسالت، واہ واہ واہ، جذبہ ایمانی کے پیکر، بالکل بے شک، ہے نا، جنہوں نے جس مرتے قلندر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جینے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھلا دیا، ان کے استاد محترم، سبحان اللہ، ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہے. حضرت علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہماری دستار بندی فرمائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک، درس نظامی مکمل ہوا، صحیح، لیکن منزل آگے ہے. تو پھر ساتھ ساتھ تھا کہ اور کچھ بڑا کرنا ہے، بڑا کرنا کہ اسی دین کی ڈگر پہ چلنا ہے آگے. صحیح، تو اب کیا ہوا کہ میں جب الفرقان اسکالرس اکیڈمی میں گیا تو وہاں بڑی اچھی تعلیم بھی اور تربیت بھی. وہاں بہت خوبصورت جو بات مجھے لگی، دل کو جو بھا گئی، وہ تھی اساتذہ کی تربیت. اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت اچھی تربیت فرماتے تھے ہمارے اساتذہ، ہماری بہت تربیت فرماتے تھے. وہ جیسے جیسے تربیت فرماتے تھے، ہماری کوشش ہوتی کہ ہم اس سے گول گول کے پیتے چلے جائیں، اور پھر ہمارے اندر مزید جوش جذبہ جو ہے یہ عروج پکڑتا گیا. اب زندگی کا مقصد یہ بنا کہ ایک شاندار جاندار ادارہ بنانا، خوبصورت ادارہ بنانا، منظم ادارہ بنانا، اور وہ مقصد سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر الحمدللہ بڑے جوش جذبے کے ساتھ، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میرا وہ ساتھ دے، اس کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو اور زیادہ طویل کروں، تو وہ بات میں ابھی چھوڑتا ہوں. لیکن میرے ساتھیوں نے سب نے مل کر، ہماری مینجمنٹ، اچھا اس میں بہت زبردست کردار یہاں پیچھے والدین کا ہے، اساتذہ کا ہے. اس ادارے کے بانی و محتمی عبد مصطفیٰ اسیر ناموس رسالت حضرت مولانا محمد رؤوف قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بڑا حسین کردار ہے. انہوں نے مجھے بہت تقویت بخشی، میرے ساتھ بہت تعاون فرمایا. ائمہ مساجد کے ساتھ اگر کمیٹیاں اس طریقے سے تعاون کرنے لگیں، قاری حضرات کے ساتھ اگر مدرسے کی مینجمنٹ ایسے تعاون کرے، تو یقین جانیے یہ لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کے دلوں میں بہت ارمان ہے، مگر ان کو یہ آسائشیں، آرائشیں، سہولیت، یہ تعاون جو ہے میسر نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ محروم رہ جاتے ہیں. اور یہ کیا، اور بہت سارا علاقہ جو ہے نا وہ محروم رہ جاتا ہے
کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو ان کو تعاون نہیں ملتا ہے. لیکن یہاں مجھے 100%، یہاں نہ 50% کہوں گا، نہ 60 70 80، نہیں، 100% میرے ساتھ جو ہے اس ادارے کی مینجمنٹ نے بہت تعاون فرمایا. ماشاء اللہ. جب تعاون ملا، مجھے بھرپور ملا تعاون. صحیح. تو تعاون اس طرح سے تھا کہ آپ رات کو پڑھنے جاتے، ٹھیک ہے آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آپ مغرب میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کہیں بیٹھ کر کے گردانیں یاد کرنی ہے، تکرار کرنی ہے، کسی دوسرے ادارے میں جا کر، کسی دکان میں، کسی مکان پہ، کسی پلاٹ پہ، جہاں جہاں مجھے دوست میسر آتے تھے، ہم دوستوں کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے ہم پڑھیں گے اور اپنے سبق کی تکرار کریں گے اور رات کو اپنے استاد محترم کے سامنے پیش ہو جائیں گے. ہم فلاں مقام پر بیٹھ کر کے، یہ آپ کی سخی اصل پر بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی کے جو مدار اقدس ہے، ان کے برابر میں بہزاد مسجد ہے، اب تو وہاں پر مدرسہ بھی ایک بڑا قائم ہو گیا. میں یہاں بیٹھ کر کے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے عبارت بناتا تھا اپنی. یہ میں کھلی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بہت سارے ایسے اہل محبت سنیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے. صدر کی دکان میں اگر کوئی میرا دوست میرے ساتھ، میرا کلاس فیلو تھا، تو اس کی دکان میں پہنچ جاتا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں عبارت بناتا تھا. کسی کے گھر پہ، یہاں یو پی پہ ایک ہمارے نور الدین بھائی ہوتے تھے، تو وہ بہت ذوق شوق رکھتے تھے پڑھانے کا، تو میں ان کے گھر پہنچ جاتا تھا. نہ فجر کی پرواہ کرتے تھے، نہ ہم مغرب عشاء کی، یعنی کہ وقت کے اعتبار سے ہم پہنچ جاتے. یہاں سے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، مگر ہم اپنی تعلیم کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے. بارکیف الحمدللہ ثم الحمدللہ درس نظامی مکمل ہوا، فوراً جامعہ فیضان غازیان کی بنیاد رکھی گئی. بہت شاندار، بہت جذبہ، اور اسٹوڈنٹ کا بھی جذبہ بہت اچھا، اساتذہ بہت اچھے ملے. بالخصوص یہاں میں اگر بات ذکر کریں تو قبلہ مفتی سید اویس اسد علی شاہ صاحب، علامہ محمد تیمور قادری، اور شروع کے جو اساتذہ ہمارے، تو یہ اساتذہ شروع سے پہلے دن سے ہمارا سفر شروع ہوا. بالخصوص مفتی اویس اسد علی شاہ صاحب کا، اس وقت وہ ناظم تعلیمات ہے یہاں پر، تو ملے اور ماشاءاللہ کام آگے بڑھتا گیا. اب پہلا بیچ ہمارا 2022 میں اس کی فراغت ہوئی ہے، یعنی 2016 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 6 سالہ یہ کورس ہے درس نظامی کا، اور بہت زبردست طریقے سے کہ صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی. جیسے جیسے ہماری کلاسیں آگے بڑھی، جیسے موقوف علیہ تک چلے گئی، دورہ حدیث تک چلے گی، دورۃ الحدیث میں جب آ گئے تو ہم نے پیچھے جو ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو بھی موقع دیا، اور اچھے سینئر تجربہ کار، اچھی تعلیم و تربیت یافتہ اور دینی بھی دنیاوی بھی ان اساتذہ کا خاص اہتمام انتظام کیا گیا یہاں پر ماشاءاللہ. اور اس وقت ماشاءاللہ 30 کے آس پاس ہمارا جو شعبہ درس نظامی میں اسٹاف ہے. صبح دوپہر شام یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اور 200 سے زائد طلبہ طالبات یہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور فراغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ 2022 میں ہمارا یہ پروگرام ابھی پہلا ہوا ہے، تو اس میں 43 طلبہ و طالبات نے درس نظامی میں فراغت پائی ہے، تخصص فی الفقہ میں اور دورۃ الحدیث میں. یہ ہے یہاں تک کی بات. آپ نے دوسرے سوال کا بھی ہمارا جواب دے دیا. تو اگر آپ کے اتنے مقتدی، اتنے ہی شاگرد اور آپ کی اتنی عزت ہے، تو اس کے باوجود آپ سیاست میں کیوں آئے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے. دیکھیے 2013 کے الیکشن ہوئے، جی سیاست کی طرف ہماری دلچسپی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں. اور میرے والد محترم اگر دیکھا جائے تو وہ سیاست کی طرف مائل تھے، اور یہ بھی میں بتا دوں وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے. اچھا، ہاں، مسلم لیگ نون. صحیح. تاریخ لبیک یا رسول پاکستان کا بھی وجود نہیں تھا. تو میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ ہمارے خاندان کے ووٹ جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ان کے لوگ آتے تھے. جیسے ابھی پی ٹی آئی میں ایک وزیر ہیں، ان کا نام ہے ریاض فتیانہ. یہ لوگ پہلے مسلم نون میں ہوتے تھے، تو یہ لوگ ہمارے گھروں میں آتے تھے ووٹ لینے کے لیے، تو ان کو سپورٹ کرتے تھے. ہماری برادری کرتی تھی، خاندان کے لوگ کرتے تھے، والد صاحب کرتے تھے. تو لیکن والد صاحب کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارا بچہ بھی آگے جا کے سیاستدان بنے گا. تو بہرحال آپ نے جو سوال کیا تو میں نے اس پر یہ راز بھی آپ پر عیاں کر دیا. 2013 میں الیکشن ہوا تو مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان پر نازل ہوں، وہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی سالانہ تقریب میں تشریف لائے. تو انہوں نے فرمایا، دیکھ لی سنیوں نے اپنی پاور.
سنیوں کی اس وقت کیا اسمبلی میں کتنے سنے وہ، اور ہم یہ سمجھتے اس سے پہلے کہ شاید یہ نالیاں محلے کی بنا دی جائیں گی تو یہ سیاست یہی مقصد ہے، سڑکیں بنا دی جائیں گی یہ مقصد ہے، سولنگ لگوا دیا جائے گا یہ مقصد ہے، کسی کا گٹر ڈکن ٹوٹے پھوٹے یا نہیں ہے تو لگوا دیے جائیں گے، کسی کو چھوٹی موٹی کو نوکری دے دی جائے گی، کسی کا بے فارم بنا دیا جائے گا، بچے کا نام لکھوا دیا جائے گا، تو یہ سیاست کے کام ہے، تو ہم اس کو یوں سمجھتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، اور کچھ ہی وقت کے بعد ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک استفتاء دیا، یعنی ایک سوال دیا فتویٰ لکھنے کے لیے۔ اس کا موضوع جو ہم نے دیا نا، یہ میری زندگی کا پہلا فتویٰ تھا جو میں نے الحمدللہ لکھا، تو وہ موضوع تھا کہ سیاست اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ اس سوال نے نا میری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ میں نے کتابیں کھنگالنا شروع کر دی، کتابیں کھولنا شروع کر دی، اٹریکشن بڑھ گئی سیاست کے اوپر، یہ بھی چیز دیکھیں یہ بھی چیز دیکھیں، یہ بھی کتاب دیکھی، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا۔ میں نے جب اس پر ریسرچ کی تو میرا ذہن نا سیاست کی طرف مائل ہوا، ذہن بنا کہ ہماری اہل سنت کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس سب کو اگر دیکھیں تو ہمیں سیاست میں آنا چاہیے، میرا ایک ذہن۔ لیکن اب کہاں آئے، سوال یہ پیدا ہو گیا کہاں آئے، میرا دل بن گیا، ٹھیک ہے نا، دل نے مان لیا کہ آؤ سیاست میں، لیکن سیاست میں کون سی پارٹی میں آؤں، مسلم لیگ نون میں آ جاؤں؟ نہ بھائی نہ، نہیں۔ اچھا پی ٹی آئی ابھی 2013 میں یہ اٹھ رہی تھی زیادہ اوپر، لیکن بہت زیادہ نہیں، لیکن اٹھ رہی تھی، اس کا بھی ایک ہوگا تھا، اس کی طرف آ جائیں نہیں، وہ ان کا جو ان کا بھی کردار سب کے سامنے، ان کا بھی کردار ہے، یہ ناچ گانا یاشی فاشی یعنی جھوٹ مکاری 2 نمبری اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے تھے، تو سیاست میں آنے کو دل چاہتا ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں۔ اچھا آگے بڑھے، پر 2016 میں غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کے مدار انور پر نازل ہوں، ان کی شہادت آ گئی۔ اچھا یہ میری درس نظامی کی تعلیم کا آخری سال تھا، میں ان کی شہادت کے بعد جو نا لیاقت باغ پہنچ گیا ان کے چہلم کی تقریب میں، بلکہ چہلم سے پہلے ہی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ غازی صاحب کے گھر چلا گیا۔ اچھا اس وقت بھی میں ایک بات یہاں پر ذکر کروں، فتح رضویہ شریف پڑھ رہا تھا، الحمدللہ میرے استاد صاحب مجھے پڑھا رہے تھے، میں اپنے ادارے سے شام کو نکلا فلائٹ سے، وہاں گھر والوں کو ایئرپورٹ بلوایا اور اپنی فتح رضویہ شریف بھی ساتھ ہی لے گیا۔ اچھا وہاں سے میں مطلب کہ تعزیت کی تو غازی صاحب کے والد محترم سے، اور گھر والوں نے ان کے گھر والوں سے، اگلی فلائٹ سے کراچی واپس شام کو، اگلے دن اگلی کلاس میں مجھے آنا، تو میں شام کو ایئرپورٹ پہنچ گیا الحمدللہ۔ تو اب یہ دونوں چیزیں یہاں بتانا کہ تعلیم کے ساتھ بھی کتنی محبت ہے اور ادھر کتنی محبت ہے، اور میں وہاں ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر سے میں نے کسی کو گھر والوں کو بلایا کہ آپ فیملی کو لے جائیں، اور میں سیدھا اپنے جامعہ میں یعنی اپنی اکیڈمی چلا گیا اور جا کے کلاس میں بیٹھ گیا، 24 گھنٹے میں وہاں حاضری دے کر آ گئے۔ لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ کر کے آگے کہ زندگی نے وفا کی تو میں غازی صاحب کے چہلم میں انشاءاللہ ہوں گا۔ غازی صاحب کے چہلم پہ ایک اچھا قافلہ تیار یہاں بلال مسجد میں کیا گیا، الحمدللہ اس قافلے کے ساتھ میں وہاں لیاقت باغ پہنچ گئے۔ لیاقت باغ میں جب ہم پہنچے تو وہاں علماء کرام کے خطابات چل رہے تھے، مگر چند منٹ کی تقریر، میری زندگی کی یہ پہلی تقریر تھی یہ لیاقت باغ کے اعتبار سے، جو میں نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی تقریر میں نے لیاقت باغ میں، ویسے کراچی میں حضرت تشریف لا چکے تھے، تو وہ میں نے سنی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا کہ ڈی چوک جانا، تو ہم ڈی چوک چل پڑے، 22 کلومیٹر کا سفر، پیدل 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 پیدل، اور یہ قدم قدم نہ ہمیں مضبوط کر رہا تھا، یہ جگا رہا تھا، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور آگے پہنچ گئے۔ بہرحال دھرنا ہوا پہلے، اس میں ہماری شرکت ہوئی، واپس آ گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد تحریک لبیک یا رسول پاکستان جو ہے وہ سیاست میں آئی، اور پہلا الیکشن NA-120 کا لاہور میں ہوا، جب مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ تو الحمدللہ اس الیکشن کمپین میں یہ مجھے سعادت ملی کہ میں نے گھر گھر جا کے
جو ہو سکا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی قیادت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے کمپین چلائی اور پھر سیاست میں آ گئے، عملی طور پر آ گئے، بھرپور طریقے سے آ گئے، پوری آب و تاب کے ساتھ آئے، پھر کوئی دائیں بائیں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، چونکہ چنانچہ ٹھیک ہے آ گئے بھائی آ گئے، تو آگے بڑھے۔ پھر 2018 میں اچھا اس کے بعد NA4 کا بھی الیکشن آیا، علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بہت عظیم شخصیت تاریخ لبیک پاکستان کی، امیر خیبر پختونخوا، پشاور سے انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کی حیات مبارکہ کا پہلا الیکشن تھا جو انہوں نے لڑا TLP کے پلیٹ فارم سے، اور ویسے بھی میرا ایک غالب گمان ہے انہوں نے پہلا الیکشن یہی زندگی کا لڑا ہوگا، تو اس الیکشن کی کمپین میں بھی میں وہاں بھی پہنچا، اور یہ سارا بتانا میرا مقصود ہے کہ ایک جنون تھا، میرا جنون وہاں بھی لے گیا، شوق وہاں بھی لے گیا، وہ کمپین بھی ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد 2018 آیا، 2018 میں عام انتخابات ہوئے، اور یہ صدقہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی نظر ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام، ویسے تو بڑے کارنامے سر انجام دیے آپ نے ماشاء اللہ، لیکن یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ 560 سے زائد یا 566 تھے غالباً یہ کینڈیڈیٹ انہوں نے پورے پاکستان میں میدان عمل میں اتار دیے، اس میں PS 124 یعنی اسی حلقے پہ تحریک لبیک پاکستان صوبائی اسمبلی سندھ کا امیدوار بن کر کے میں بھی میدان عمل میں آیا، مجھے ٹکٹ تحریک لبیک پاکستان نے عطا کیا، اور بڑے جوش جذبے سے ہم نے الیکشن لڑایا ماشاءاللہ، وہ بڑا بھرپور الیکشن۔ اب وہ کیسا الیکشن تھا وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر 2018 124 کے نتیجے میں دیکھ لیں، وہ ہر دیکھنے والے کی آنکھوں کو کھول دے گا کہ یہ کیسا زبردست الیکشن تھا، بہترین الیکشن، جاندار۔ تو یوں ہم سیاست میں آ گئے، اور سیاست میں آنا بہت ضروری اور لازم تھا، اور یہ شعور ہمیں جو عطا کیا وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ شعور ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہونا چاہیے، اور یہ شعور شہر کراچی تو بالخصوص پورے پاکستان کے آئمہ کے دلوں میں یہ شعور اجاگر ہونا چاہیے، دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے، درس و تدریس کی فیلڈ سے تعلق رکھنے ہر ایک دینی مذہبی اہل سنت و جماعت سے جو تعلق رکھتا ہے اس کے دل میں یہ شعور اجاگر ہونا چاہیے کہ وہ آئے میدان عمل میں، اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے وہ الیکشن میں حصہ لے، سیاست میں آئے۔ اگر ہم کہیں کہ میرا کام سیاست سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر وہ ابھی ہم نے یہاں ابھی شعر پڑھ رہے تھے نا جو کسی کا لکھا اور بڑا پیارا ہے کہ یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ بس پھر وہ کوئی بھی کسی بھی مذہبی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی تنظیمات ہیں، کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو، یہ شعر جو ہے اس کو پڑھ لے اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لے، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ تو بس پھر ضمیر اندر سے فوراً جھنجھوڑ کے کہے گا، اندر کا مفتی بول پڑے گا انشاءاللہ کہ اب چارہ نہیں ہے، اب دین اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں آنا ہوگا، اگرچہ اپنے سروں پہ ہمیں کفن ہی کیوں نہ باندھنے پڑے، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، اور ہم جس پیارے وطن پاکستان میں رہتے ہیں، جس کی 75ویں ہم وہ تقریب منانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 75 سال ہو جائیں گے 14 اگست کو، آج تاریخ جو ہے وہ 7 اگست ہے، ٹھیک ہے نا، تو 8 اگست کی تاریخ لگ چکی ہے، تو 8 اگست ہے، تو 14 اگست کو ہم نے 75 سال ہمارے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے ہو جائیں گے، لیکن یہ 75 سالہ تاریخ پوری کی پوری بتاتی ہے کہ یہ ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہمارے وطن کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، وطن کی قوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، وطن کے عقیدت مند چاہنے والوں کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، وطن کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، وطن میں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کا نفاذ چاہا ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی پوری تاریخ خون سے رنگی ہوئی ہے، کہیں ختم نبوت کے نام پر، کہیں ناموس رسالت کے ایشو پر، یہ پوری خون ہے، اور یہ ساری چیز ہمیں بتاتی ہے خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں
کلمہ حق اٹھا کر دے. آج جن کے رحم و کرم پر پاکستان کو چھوڑ دیا گیا ہے, ان سیاستدانوں کی آپ حالت دیکھیں. میں بھی ایک ادارے کا محتمم ہوں, یعنی شعبہ درس نظامی کے اعتبار سے پرنسپل آپ نے جو بات کی ہے, مگر خدا کی قسم کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ جینے کا کوئی فائدہ ہے ہمارا, نہ ان طلباء طالبات کو کوئی درس و تدریس ان کو سبق دینے کا ہمیں فائدہ ہے. اگر ہم اسلام کی بقا کے لیے, اگر ہم پاکستان کی بقا کے لیے میدان عمل میں نہ آئے, کیا فائدہ ہمارا مسجدوں میں امامت کا؟ میں اپنے ذاتی حیثیت میں یہ میں آپ کو بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل امام حسین مسجد کے امام نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کے رفا کا اور آپ کے جتنے اہل بیت اطہار کے, یہ کسی درسگاہ کے طالب علم نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس خاندان پاک پر نازل ہوں. بے شک اللہ پاک نے ان کے اقبال کو بلند فرمایا ہے, ان کے درجات بہت بلند ہیں, ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ خوب اور خوب. یہ ساری اہل بیت اطہار کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے. امام علی مقام نے مصلی نہیں چھوڑا, منبر نہیں چھوڑا, رخت سفر نہیں باندھا, حج کے موسم میں نہیں کربلا کا سفر آپ نے اختیار کیا ہے, نواسہ رسول نہیں ہے, خون نہیں ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور کو ان سے پیار اور ان کو حضور سے محبت نہیں ہے. ارے یہ تو ساری رات گزر جائے آپ کے فضائل و مناقب, آپ کی شانیں بیان کرنے میں, لیکن آپ کی قربانیاں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ بس جو درس امام علی مقام کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے, اہل بیت طہار کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے, ہر امام کے لیے, ہر خطیب کے لیے, ہر درسگاہ کے مدرس کے لیے, ہر ادارے کے محتمم کے لیے یہ بہترین پیغام ہے. اگر واقعی حسینیت کے راستے پر چلے ہیں تو ہمیں پھر پاکستان میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے سیاست میں آنا لازم ہے. بالکل لازم ہے. اور اگر آپ نہیں آئیں گے, پیچھے رہیں گے, سستی کریں گے, کاہلی کریں گے, غافل رہیں گے اس سے, تو پھر ان سیاستدانوں کا حال آج آپ کے سامنے اظہر من الشمس کی طرح عیاں ہو چکا ہے. چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, زانی, شرابی, جواری, سود خور, ایسا ہی ہے, بالکل یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. پاکستان کی ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی. وہ 20 لاکھ قربانیاں جو ابھی 14 اگست کو بیان کی جائیں گی, وہ بھی کوئی کرتا ہے, وہ کوئی غیرت مند ہی کرے گا, ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو وہ ساری قربانیاں انہوں نے سب داؤ پہ لگا دی, سب کو ضائع کر رہے, سب کو بیکار کر رہے. جس ڈگر پر جن مقاصد پر یہ چل پڑے, کیا یہ مقصد تھا پاکستان کے حصول کا؟ یہ ڈگر ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی تھی, ہمارے علماء نے ہمیں دی تھی, محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جو ہمیں دی تھی, ڈاکٹر اقبال انہوں نے جو ہمیں دی تھی, اور ہمارے اکابرین بزرگوں نے, پیر جماعت علی شاہ صاحب اور جتنے بڑے بڑے تھے اکابرین, انہوں نے ہمیں کیا یہ ڈگر دی تھی؟ ہرگز نہیں. ہمیں غیرت کے ساتھ جینا تھا, ہمیں عزت کے ساتھ جینا تھا, ہمیں شان و شوکت اپنے مرتبہ مقام کے ساتھ جینا تھا, ہمیں پوری دنیا کو پیغام دینا تھا. مگر انہوں نے پاکستانی قوم کو کیا بنا کر کے رکھ دیا؟ غلام. اوپر سے نعرہ لگا دیں کہ ہم غلام ہیں. جی جناب آپ غلام ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. پوچھ ہم جیسے فقیروں سے پوچھو جناب, ہم پھر کہیں جی جناب آپ غلام ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نہیں, بات طویل ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک غیرت ایمانی جو ہے نا, اس کا اظہار میں کر رہا ہوں, اور برملا کر رہا ہوں, سریعام کر رہا ہوں, کھلم کھلا کر رہا ہوں, اور ہمارا یہ حق ہے بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت حضور جانے کائنات کے غلام ہونے کی, امتی ہونے کی حیثیت سے, اور بحیثیت دین کے جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ممبر ہے, محراب ہے, یہ نشست, یہ بظاہر ایسے گھومنے والی کرسی ہے کہ بہت مزہ آتا ہوگا, یہاں بیٹھتے ہوں گے, ایئر کنڈیشن ماحول ہے. نہیں جناب, اس کا بہت بڑا حق ہے. اور یہ دستار جو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم, عظیم استاد الاساتذہ جنہوں نے سجائی, یہ خالی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ اس کپڑے کا ایک دستار جو نا, اس کا حق بھی ادا کرنا. اس کا حق کیا ہے؟ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر فرمایا یہ تلوار کون لے گا, اور اس کے حق کے ساتھ وہ حق کیا تھا؟
وہ ظالموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ قتال کرتے کرتے ٹوٹ جائے، وہ لال ہو جائے کافروں کے خون سے. یہی حق ہے نا پھر تلوار کا. راستوں پر بیٹھو مگر اس کے حق ادا کرو. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. اس دستار کا بھی حق ہے، اس منصب کا بھی حق ہے، اور جس دارالفتاح میں جس آفس میں اس کا بھی حق ہے، اور جس منبر پر بیٹھ کر ہم جمعے کو خطبہ دیتے ہیں اس کا بھی حق ہے، اور جس مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا بھی حق ہے، اور جس درسگاہ میں بیٹھ کر استاد کی مسند پر ہم بچے کو سبق دیتے ہیں، طلباء کو درس دیتے ہیں، اس نشست کا بھی کوئی حق ہے. جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں دینی، اس کا بھی کچھ حق ہے. اور یہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کا بھی کوئی ہمارے کندھوں پر حق ہے. بالکل. خون دل دے کے نکھاریں گے روکے بر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اب پاکستان کو جو بچا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے اور خوشحالی لا سکتا ہے اور اس اندھیروں کو ختم کر کے اجالوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اب فقط اس پوری پاکستانی قوم کی امید کی کرن ایک ہی ہے، تحریک لبیک یا اصلہ پاکستان. اور اس کے مرکزی امیر حضرت علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکات ملالیہ. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے ان کی گود میں جا کے ڈال دیے لاہور میں. ہاں، میں آپ کے کیمرے کے توسل سے جو نا کھلم کھلا بات کر رہا ہوں، لاہور میں ان کی گود میں ڈال دیے. یہ ہمارے پیارے بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ یہ تینوں بیٹے میرے، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل جی، دین اسلام کے لیے آپ کی گود میں ہے. صاحبزادی اوپر اماں حضور کے گھر پر میری شریک حیات کے ساتھ قبلہ بابا جی کی شریک حیات کے پاس، امی حضور کے پاس، ان کی گود میں انہوں نے وہاں جا کے سر رکھ دیے. سب کچھ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور الحمدللہ اب جتنے بھی ہمارے طلبہ طالبات ہیں ان کو بھرپور غیرت کا درس دیا جاتا ہے، اور سب ماشاءاللہ طلبہ طالبات بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ جامعہ فیضان قادسیہ میں اپنی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سب کو شاندار کامیابی عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اساتذہ تمام کے تمام یہاں جو تدریس فرما رہے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ یہ کاروان چل رہا ہے.